فانی دنیا، اللہ تعالیٰ نے فانی دنیا اور فانی دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور خود اسے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس فانی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا اور ختم ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ساری نعمتیں، راحت لذت مال و دولت، سونے چاندی کی ڈھیر، مویشی اور زمینیں، کاروبار اور جائیداد، گاڑی اور اسٹیٹس، کھانا پینا، لباس، مکان وغیرہ انسانی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد تو صرف اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے جو منصوبہ رکھا ہے اسے اپنی زندگی کا ایک بہت قلیل حصہ اس فانی دنیا میں اور بقیہ ختم نہ ہونے والا آخرت میں گزارنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ فانی دنیا انتہائی حقیر اور معمولی جگہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی نعمت و لذت چند روزہ کی ہے اور آخرت کی نعمت دنیا سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا کر رکھا، تمہارا انتظار ہی تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اس کی خاطر کتنا صبر کرتے ہو۔ اور ایک دن آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنی ساری دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنی یقین کو کمزور ہونے نہیں دیا، کیونکہ تمہیں یقین ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس ہاتھ اٹھاؤں گا اور وہ جان جائے گا جو میرے دل میں ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ تم نے کس طرح صبر کیا، اسے سب خبر ہے کہ تم نے مصلحت کی خاطر کیا قربانی کی۔ اور جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا تو اللہ کے فیصلوں میں چھپی مصلحتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ممکن ہے اس دعا کے بعد مصلحت تمہارے حق میں ہو جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ آسمانوں پر جو کچھ فیصلے اب بھی تمہارے لیے دعاؤں کے منتظر ہیں۔ جتنی ہماری مانگنے کی گنجائش نہیں ہوتی اسی سے کئی زیادہ اللہ کے پاس عطا کرنے کے وسیلے ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید میں ایک بھی نا امید کی کہانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نا امید ہونے سے کچھ نہیں ملتا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اسے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ ہم سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ نے تو دعا بنائی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعا سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنی ساری دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ آدھا ادھورا یقین رکھو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی نظروں میں آپ کا رب کمزور ہے۔ آپ کی نیت، آپ کی دعاؤں کی شدت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ بس کامل یقین کی بات ہے۔ تمہارا انتظار ہی تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اس کی خاطر کتنا صبر کرتے ہو۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہاری ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو،
مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتی ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔